نے پوچھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کئی طرح سے ان کی فضیلت ملتی ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ ان کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بطن اطہر سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا زبیر ہے۔ یہ وہ زبیر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے خود صحابی، والدہ صحابیہ، اور والد صحابی، اور عشرہ مبشرہ میں شامل والد حضرت زبیر، پھر حضرت ام المومنین امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ پھر آپ کے نانا جان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، عشرہ مبشرہ میں شامل سیدنا ابو بکر صدیق بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نواسے ہیں۔ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ پھر امانت دار، اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور یہ آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے نا 1 ہجری میں مدینہ المنورہ میں، تمام مسلمانوں نے بڑی خوشی فرمائی۔ مسلمانوں میں ان کی پیدائش پر ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں بھی آتا ہے کہ مہاجرین میں سب سے پہلے بچے ہیں جو مدینے میں جا کے پیدا ہوئے۔ جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں گئے، جب مدینہ پہنچے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے تھے، در چھوڑ کے آئے تھے، کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، مال و زر چھوڑ کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، صرف کس کی خاطر؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر، رب کی خاطر، رسول کی خاطر، قرآن کی خاطر، حدیث کی خاطر، سب کچھ چھوڑ کے جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں جب پہنچے تھے نا، آگے یہود تھے، یہودی، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی کثرت ہو رہی ہے مدینہ میں، تو انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی۔ کیا افواہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ لو جی مسلمان مہاجرین اب مدینہ میں آئے ہیں تو ہم نے ان پر بندش کر دی ہے۔ کیا بندش؟ اب ہم نے جادو کر دیا ہے۔ کیسا جادو؟
کہ جو ہجرت کر کے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے گا اس کی ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ ہم نے جادو کے ذریعے بندش کر دی۔ یہ افواہ بہت پھیلی، ہر گھر میں ہر بندے تک یہ افواہ پہنچی تھی، یہودیوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا، افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کے ذریعے سے اولاد کو بند کر دیا ہے، اولاد کی بندش کر دی ہے، اب لہٰذا کوئی بھی کسی بھی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب پہلی ہجری کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی مدینہ میں تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا نواسہ پیدا ہوا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بھانجا پیدا ہوا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا یہ بیٹا مجھے پکڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یوں کر کے اپنی گود میں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کو منہ میں ڈالا۔ واہ عبداللہ ابن زبیر تیری قسمت کے کیا کہنے، ارے عبداللہ ابن زبیر تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کر کے وہ کھجور ایک پکڑی اور چبائی اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈال دی، یعنی جسے ہم پنجابی میں گھٹی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اگر تیرے منہ میں لعاب بھی گیا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا ہے۔ اے عبداللہ ابن زبیر تیری عظمت کو سلام ہے، عبداللہ ابن زبیر تیری عظمت کو سلام ہے، اللہ اکبر۔ آپ پھر 73 ہجری میں شہید ہوئے، یعنی 72-73 سال کی عمر میں آپ مدینہ میں شہید ہوئے، جب حجاج بن یوسف نے آپ نے ساری زندگی بڑے ایماندار، بڑے تقوی کے بادشاہ، تہجد گزار، ایماندار، عبادت گزار تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اچھے کردار والے تھے۔ پھر جب حجاج بن یوسف نے مدینہ میں محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے، مشورہ کیا کہ کیا کروں، فرمایا اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ المنورہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو